نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو کلمے والا بنایا اور کلمے کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے تو ہمیں کسی قوم میں پیدا فرماتے یا کوئی جانور بنا دیتے یا کوئی اور مخلوق بنا دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم فرمایا، رحم کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام سے نوازا ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستوں، اللہ رب العزت نے دین اسلام میں ہر کسی کو حقوق کو محفوظ رکھا ہے۔ اگر کوئی کسی کے حق کو دباتا ہے، کوئی کسی کے حق کو مارتا ہے تو دین اسلام اس کے حقوق دلاتا ہے۔ جب اسلام لوگوں کی زندگیوں میں نہیں تھا تو لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو کھا جاتے تھے، ایک دوسرے کے حقوق کو واپس نہیں کرتے تھے پھر، لیکن جیسے جیسے لوگوں کی زندگیوں میں اسلام آیا، انہوں نے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے سیکھے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تو ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ اسلام محبت کا مذہب ہے، اسلام دیانت داری کا مذہب ہے، اسلام سب کے حقوق دینا سکھاتا ہے۔ ابھی چند دن قبل ساری دنیا نے غالباً دیکھا کہ ایک واقعہ رونما ہوا ہے کہ ایک صاحب سے اپنے کزن کا قتل ہو جاتا ہے، جن کا نام محمد مرسل تھا۔ ان کے بارے میں پتہ یہ چلا کہ دونوں میں کچھ بحث ہوئی، اسی بحث و مباحثہ میں بات آگے بڑھی اور اس محمد بن مرسل سے غلطی سے یا جان کر اس کا قتل ہو جاتا ہے۔ وہ اس کا کزن بھی تھا، اس کا دوست بھی تھا۔ حکومت کو یہ جب بات پتہ چلتی ہے تو حکومت تحقیقات کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے قتل کا فرمان جاری کر دیتی ہے۔ جب اس کے قتل کا فرمان جاری ہوا تو محمد بن مرسل کے قبیلے کے جتنے بھی لوگ تھے، بڑے بڑے شیخ، سب کے سب اس مقتول کے گھر والوں کے پاس آئے اور بڑی معافیاں مانگی، اور حتیٰ کہ دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ وہ سب ان کے سامنے گر گئے، اور جو ان کے خنجر تھے، جو ان کے ہتھیار تھے، جو عربوں کی شان ہیں، انہوں نے ان کے سامنے رکھ دیا۔ حتیٰ کہ ان کو جو پگڑیاں تھیں، انہوں نے اپنی پگڑیاں اتار کے رکھ دیں کہ اس مقتول کو اس قتل کرنے والے کو معاف کر دیا جائے، اسے معاف کر دیا جائے، اور جو پیسے آپ کہیں گے وہ پیسے دینے کو ہم تیار ہیں۔ لیکن مقتول کے گھر والے نہیں مانے، وہ اس کے قتل پہ آمادہ تھے کہ نہیں، قتل کا بدلہ تو قتل ہے، لہٰذا ہم معاف نہیں کریں گے۔ اسلام میں معافی کا بھی آپشن ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کا قتل کرتا ہے تو قتل کرنے والے کے گھر والے اگر اسے معاف فرما دیں تو اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے، معاف ہے، تو انہوں نے اسے معاف نہیں کیا۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، اب کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں یہ تو ناانصافی ہے، اسے معاف کرنا چاہیے، تو بھائی جس کا قتل ہوا ہے وہ چاہے تو معاف کرے، نہ چاہے تو نہ معاف کرے، کوئی اسے گن پوائنٹ میں معافی نہیں دلوا سکتا۔ یہ حقوق کس نے دیے؟ یہ حقوق اسلام نے دیے ہیں۔ غیروں نے تو ان کے حقوق کو کھانا سکھایا ہے، اسلام نے ان کے حقوق کو زندہ رکھا ہے، زندہ کیا ہے، ان کے حقوقوں کو دیا ہے۔ اگر آج اسلام نہ ہوتا تو اس کو پھانسی ہوتی؟ بالکل نہیں ہوتی۔ بلکہ آپ یوں دیکھیں، جہاں اسلام نہیں ہے وہاں کیا عالم ہے، وہاں تو گھوس خوری چالو ہے۔ گھوس دو، کسی کا قتل کا الزام کسی پہ لگاؤ اور کسی کو چھڑاؤ، کسی کو اندر کرواؤ۔ جہاں اسلام نہیں ہے وہاں یہ حالات ہیں، اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستوں،
ہم سب کو اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین اسلام دے کے ہم پہ بڑا عظیم کرم کیا ہے۔ لہٰذا ہم سب اللہ کے دیے ہوئے دین پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں، اور جتنے ہم نے دیانتداریاں کی ہیں، جتنے بھی حقوق ہم نے دبائے ہیں، ان سب کو دینے والے بن جائیں، کیونکہ اسلام سب کے حقوق کو دینا سکھاتا ہے، کسی کے حقوق کو مارنا نہیں سکھاتا۔ اور اگر تم نے حقوق نہ ادا کیے تو یاد رکھنا دنیا کی عدالت میں تم بچ سکتے ہو، اس ملک میں جہاں اسلام نہیں نافذ ہے وہاں تو تم بچ سکتے ہو رشوت سے، گھوس سے، لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ کی عدالت میں تمہیں دنیا کی ساری طاقت، دنیا کے انسان، دنیا کے جنات میں بچا نہیں سکتی ہے، یہ بات یاد رکھ لینا۔